السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رانا اویس صاحب دیکھ رہے ہیں ENE انٹرٹینمنٹ، اور آج آپ ہمارے ساتھ ایک ایسے دوست موجود ہے جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آئے روز طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، یہ انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئے روز طلاق کے معاملات ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اصل میں معاملات یہ ہیں اویس صاحب کہ گھروں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ جب میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہ رہے، جب تیسرے آدمی کی بات سننا شروع کر دینا، تو پھر گھروں کی بربادی اترتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ ہمارے گھر برباد کیوں ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کر کے ساری رات باہر دن رات بیوی بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نے آ کے دیکھنا ہے ہماری بیوی ہیں، ہمارے گھر والے کیا کرتے ہیں، ڈرامے لگائے ہوتے ہیں۔ اور وہ ڈرامے آج کل جو ہم کہتے ہیں اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن سیکھنے کا اصل میں موقع نہیں ملتا۔ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے، ہمارے جو ڈرامے ہیں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے ان ڈراموں کے بارے میں۔ یہ سکھایا جاتا ہے کبھی ساس نوں کی لڑائی، کبھی میاں بیوی کی لڑائی۔ بیوی کو یہ سکھایا جاتا ہے تمہارا بندہ بہت ظالم ہے، ساس یہ بتاتی ہے بیوی کو جی تمہارا بندہ نکٹو ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ان کی زندگی کے بارے میں دیکھا جائے، ان کے بارے میں سوچا جائے یا پڑھا جائے، تو ہمیں اسلام بہت کچھ سکھاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کس وقت میں کس حالات میں گزاری۔ کیا ہمارے معاشرے میں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری بخشش اللہ تعالیٰ کرے گا، کس طریقے سے ہم بخشش مانگیں گے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اسلام ہے کیا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ خواتین یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خواتین کہتی ہیں نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارے جو گھر والے یہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ایک انسان ہمارے لیے کر کیا رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک مزدوری۔ کس انسان کا دل کرتا ہے اگر اکیلا فرد ہو تو وہ بندہ اپنے لیے ایک دن کما کے 4 دن کھا سکتا ہے، لیکن اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ چاہے اسے کہو نا، وہ انسان کو عورتیں کہتی ہیں جی میرا مرد کرتا کچھ نہیں ہے، اس بندے کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ سوچتا ہے نہیں میں صبح نہیں جاؤں گا تو میرا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، مہنگائی کا اتنا دور ہے۔ اور یہ ڈرامے سکھا رہے ہیں مرد ظالم ہے، مرد ظالم ہے، مرد ظالم ہے۔ اور بچے، اور ہمارے گھروں کے بچے جو برباد ہو رہے ہیں، ہم نابالغ بچوں کو ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، حتیٰ کہ ان کے پرورش کے دن ہوتے ہیں، وہ بچپن میں ماں باپ سے سیکھتے ہیں، لیکن مائیں کیا کرتی ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو موبائل، باپ کو تنگ کرتی ہیں۔ چلو جس کی جتنی بھی جیب کی اوقات ہے، جیسے بھی ہے، وہ 2 روپے کما رہا ہے یا 2000 کما رہا ہے، وہ کوشش کرتا ہے جیسے بھی دوست رشتہ دار جیسے بھی کرا کے اپنی محنت کر کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چیز اویلیبل کر دیتا ہے۔ اور بچوں کو بچے اتنے بے حس ہو جاتے ہیں، انہیں کارٹون پہ لگا دیا جاتا ہے، انہیں یہ گیمنگ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک المی ہے۔ ہمارے مسلمانوں یہ کرتے کیا ہیں، یہ بچوں کے دماغ میں فیڈنگ کر دی جاتی ہے گیمز۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، اور رشتے کیا ہیں، اور اسلام کیا ہے۔ نام کے مسلمان ہم رہ گئے ہیں۔ ہم وہ اتنی چیزوں پہ، ایسے چیزوں پہ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، بچے انہیں احساس نہیں رہتا باپ کیا، باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سیکھنے کی کوشش ہی کوئی نہیں کرتا۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماں باپ ہیں اگر ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ان کا سبب بچے بنتے ہیں؟ بچے نہیں بنتے، اصل میں تیسرا بنتا ہے۔ دوسری بات جو ڈرامے، یہ جو غلط لیسن مل رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہیں پہ بات کرنا چاہوں گا عمران صاحب، یہ جو ڈرامے آپ بات کر رہے ہیں ان میں تو کچھ اچھے ڈرامے بھی ہوتے ہیں جو کہ سبق دیتے ہیں، جیسے کہ اسلامی ڈرامے بھی لگتے ہیں۔ اسلامی ڈراموں سے مراد یہ ہے کہ ان میں سبق جو ہے ناظرین دیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہمارا بہت ہی نرم ہے، اس میں جو ہے تہذیب دی جاتی ہے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن سلوک کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سر بات بلا کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ پازیٹیو دیتے ہیں وہ، لیکن ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے نا، خواتین خاص طور پہ وہ اپنی مرضی کی، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیزیں اٹھاتی ہیں۔ جی بالکل اپنی مرضی کی چیزیں اٹھاتی ہیں، مطلب کہ برائی کو زیادہ کیچ کرتی ہیں، جو اچھائی ہے اس کو کم کیچ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نوبت پیش آتی ہے۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں عمران صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرامے خواتین دیکھتی ہیں، یہ جو اپنا آج کل چلتے ہیں کیبلز کے اوپر ڈرامے چلتے ہیں، اس میں جو نیگیٹو رول ہوتے ہیں وہ خواتین زیادہ دیکھتی ہیں، ان کو سوچتی ہیں، سمجھتی ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر خراب ہوتے ہیں۔ تو اس کو کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں؟
یہ دیکھیں اس کا کنٹرول کا حل ایک ہی ہے. کنٹرول کا ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلام کے مطابق چلنا چاہیے. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھنا چاہیے, انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. اگر ہم طلبگار ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما, تو ہمیں کم از کم وہ کام بھی کرنے چاہیے. اگر ہم وہ کام نہیں نہ کرتے تو ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ میں نے زندگی میں یہ کام کیا ہے اور میری بخشش فرما. اللہ تعالیٰ تو انسان کو کہتا ہے کہ معافی مانگ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شارک کے زیادہ قریب ہے. اور اس معاملے کو یہ جو کیبلز ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے, کس طریقے سے روکا جائے, تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو برائی پھیل رہی ہے آئے روز, پہلے تو سننے کو ملتا ہی نہیں تھا, اب یہ آئے روز سننے کو ملتا ہے فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی, فلاں نے فلاں سے طلاق لے لی. اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے ہم بچ سکیں؟ سر اس میں لیسن بھی دیکھیں, کافی میں نے دیکھے بھی ہیں ٹی وی میں. ایک لیسن بھی بڑا اچھا دیا ہے, اگر کوئی سمجھے وہ پازیٹیو ہے. کچھ شیطان بیٹھے ہوئے تھے, ایک بنا میں نے پروگرام دیکھا, شیطان بیٹھے ہوئے تھے, بڑا شیطان پوچھتا ہے تو نے کیا کیا, کہتا جناب میں نے آج ماں باپ کی لڑائی کرا دی. مطلب کہ میں نے لڑائی کرا دی, بیٹے باپ سے لڑائی. کہتا اچھا تو یہ کرا دیا, کہتا تو کیا, کہتا میں نے بھائی کا سر پھڑوا دیا. دوسرے سے پوچھا, کہتا اچھا. کہتا تیسرے سے پوچھا, کہتا جناب بندہ جا رہا سی, میں بھی انہوں دھکا دوایا تو لڑائی. کہتا آخری جو چھوٹا سا شیطان جنہوں کچھ نہیں سمجھتے سن, کہتا ہاں بھی تو کی کیتا ہے, کہتا جناب میں میاں بیوی لڑائی کراتی. کہتا اچھا اے دیکھو سکھو, اے کام ہویا نا. دیکھو اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ جو گناہ کا کام ہے نا, جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, وہ یہ ہے میاں بیوی کی لڑائی. اور جو لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں نا, انہیں یہ نہیں پتہ کہ انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر وہ اللہ کے آگے ان کی پکڑ ہوگی. یہ کیسے اللہ کے سے معافی مانگے کہ یا اللہ میری بخشش فرما, جب اللہ کا وہ ناپسندیدہ کام میں وہ حصہ ڈال رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک عورت ہے یا مرد ہے, کسی کی بھی غلطی ہے اسے سمجھایا جائے کہ نہیں جی آپ کی یہ غلطی ہے. اور کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی چیز دیکھے اسے پازیٹیو لینا چاہیے, نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نیگیٹو لیں گے نا تو گھر بنتے نہیں ہیں, پھر اجڑتے ہیں. یہ سوشل میڈیا اس لیے نہیں بنا, یہ صرف اس لیے آگاہی کے لیے بنا ہے, اس لیے نہیں بنا کہ اسے نیگیٹو لیا جائے. یہ پازیٹیو بھی لینا چاہیے, بندے کو پازیٹیو سوچنا چاہیے. یہ دیکھیں ایک لیسن ہے, معاشرے کے چھوٹے چھوٹے لیسن دیے جاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسے نیگیٹو لے جائیں اور اپنی زندگی برباد کر لیں. دیکھیں ہوتا کچھ نہیں ہے, ہوتا کہ بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہیں بعد میں. اس لیے یہ معاشرے میں یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, ہمیں سیکھنا چاہیے اسلام کے. جب بچے جو ہیں وہ والدین سے علیحدگی اختیار ان کی ہوتی ہے, تو مطلب کہ آگے نیا جو جرائم ہے, نیا جو ان کا قانون ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رخ کر لیتی ہیں. اپنی من مرضی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور جرائم پیشہ جو لوگ ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی شیطانی سے باز نہیں آتا, لیکن انسان کو اچھا راستہ جو ہے خود اختیار کرنا چاہیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.